اس وقت تک پروٹیسٹنٹ فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا اور پروٹیسٹنٹ فرقے کے بانی مارٹن لوتھر کے پیدا ہونے میں ابھی 30 سال باقی تھے۔ آبنائے باسفورس، جس میں اس وقت قاسم کی کشتی نیلگوں پانیوں پر رواں دواں تھی، 18 میل لمبی ایک سمندری پٹی کا نام تھا۔ اس آبنائے کے شمالی سرے پر بحر اسود یعنی بلیک سی اور جنوبی سرے پر بحر مارمور واقع ہے۔ اس کے مغربی سرے پر ایشیا اور مغربی سرے پر یورپ، 2 عظیم بر اعظم واقع ہیں۔ دونوں بر اعظموں کے درمیان آبنائے باسفورس کی چوڑائی سب سے زیادہ بحر مارمور کی طرف ہے، جہاں اس کا پاٹ 3.25 میل اور سب سے کم چوڑائی بحر اسود کے رخ پر ہے، جہاں اس کا پاٹ کل 800 گز رہ گیا ہے۔ اس کی گہرائی مختلف جگہوں پر 40 سے لے کر 32 گز تک ہے۔ قاسم نے بہت تھوڑے وقت میں ملاح سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر لی۔ کشتی میں بیٹھا آبنائے باسفورس کے اندر عثمانی جہازوں کو گشت کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے آبنائے کے ایشیائی ساحل پر عظیم فارس کے ہیبت ناک حکمران کسرا کی وہ بے پناہ فوج خیمہ زن نظر آئی، جس نے قیصر روم کو مسلسل شکستیں دے کر قسطنطنیہ میں محصور کر دیا تھا۔ لیکن پھر قرآن حکیم کی وہ حیرت انگیز پیشگوئی پوری ہوئی کہ رومی عنقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے اور پھر کسرا کی فوجوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اسے دور، بہت دور کسی شہر کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئے تو اس نے ملاح سے پوچھا، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہاں سے 4-5 میل پر کوئی شہر ہے۔ یہی تو قسطنطنیہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ یہی شہر تو ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا دین زندہ ہے۔ خدا اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ تو روما کے پادری ہیں، ہمارے چرچ کو تو آپ نہیں مانتے، ہے نا؟ بوڑھا ملاح بھی دونوں عیسائی فرقوں کے بارے میں جانتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قسطنطنیہ تو یسوع مسیح کے رسولوں کا شہر ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس شہر کو محفوظ ہاتھوں میں دے دے۔ قاسم کی بات سن کر ملاح چونک اٹھا اور کسی انجانے خطرے سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ ہاتھوں میں دے دینے کی دعا تو شہنشاہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں ہمارے قیصر کے ہاتھ محفوظ نہیں۔ سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ملاح کی بات سے قاسم کا کلیجہ کانپ گیا۔ اسے ایک دم اپنی حیثیت یاد آئی کہ وہ ایک جاسوس ہے، اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لیکن اسے حیرت تھی کہ سلطانی حملے کی خبر اس قدر قبل از وقت یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اس نے ملاح کو مزید ٹٹولنے کے لیے کہا، لیکن یہ خبر تو بڑی خطرناک ہے۔ سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان بڑا جنگجو اور بہادر ہے۔ جی ہاں، اس نے یہاں سامنے ہی قسطنطنیہ سے 5 میل جنوب کی جانب ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کل تو ہماری آبنائے میں سے یورپی جہاز گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ دیکھیے مقدس باپ، کس قدر خون خرابہ ہوگا، دونوں طرف کے انسان مریں گے۔ حالانکہ یسوع مسیح امن اور محبت کے پیغمبر تھے۔ بوڑھے ملاح نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ قاسم کو ایسا لگا جیسے ملاح اپنے مذہب سے بیزار ہو یا پھر اپنے مذہبی پیشواؤں سے۔ کچھ دیر بعد قاسم نے ملاح سے سوال کیا، تو پھر کیا سلطانی حملے کے خلاف شہنشاہ نے بھی کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے؟ شہنشاہ کیا تدبیر سوچے گا؟ قسطنطنیہ میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں رہا جو بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ سکے۔ لوگ کہتے ہیں قیصر نے خود نئے سلطان کو چھیڑا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ بوڑھا ملاح چڑچڑا بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے کچھ خاص معلوم ہی نہیں تھا۔ قاسم کے لیے یہ سفر بہت دلچسپ رہا۔ ابنائے میں اکا دکا کشتیاں اور بھی رواں دواں تھیں۔ وہ بھی تصورات کی دنیا میں بہنے لگا۔ اسے قسطنطنیہ کی دیواروں پر عثمانی توپوں کے گولے برستے دکھائی دیے اور خلیج ترابیہ کے کنارے عربی نسل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد کشتی ساحل سے آ لگی۔ وہ اپنے سینے میں بہت غمگین احساس لے کر قسطنطنیہ کی سرزمین پر اترا۔ ساحل پر اور بھی کئی کشتیاں اپنے مسافروں کے انتظار میں ہچکولے کھا رہی تھیں۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ یہ مچھیروں کی کوئی بستی تھی جو ساحل پر اترتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے انجیر کے درختوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ موسم ابھی تک سرد تھا اور سمندر کی لہریں ابھی تک گزشتہ سردیوں کا تصور کر کے بری طرح لرز رہی تھیں۔ سرسبز و شاداب پہاڑیوں کی وجہ سے خلیج ترابیہ کا پورا علاقہ سرد تھا۔ یہاں گرمی تھوڑے وقت کے لیے اور کم پڑتی تھی۔ یہ دوپہر کے قریب کا وقت رہا ہوگا جب قاسم باسفورس کے یورپی ساحل پر مچھیروں کی بستی کے قریب اترا۔ اسے مچھیروں کے بچے باسفورس کے ساحل پر کھیلتے نظر آئے۔ اب اس کے بائیں طرف 3 میل کے فاصلے پر قسطنطنیہ کا شہر تھا اور دائیں طرف بحر اسود کی طرف جاتا ہوا باسفورس کا طویل ویران کنارہ۔ اس نے باسفورس کے یورپی ساحل پر کھڑے ہو کر ایشیائی کنارے پر نگاہ ڈالی تو اسے بایزید یلدرم کا بنایا ہوا قلعہ صاف دکھائی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حصار کے بالکل سامنے اسی کنارے جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا سلطان محمد خان ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساحل کے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ اسے نئے قلعے کی تعمیر کے آثار نظر آئیں، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ابھی قلعے کی متعین کردہ جگہ سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں سلطان محمد خان کا یہاں قلعہ بنانا بہت بڑی جرت کا کام تھا، کیونکہ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔
یہ سپاہی اگرچہ قسطنطین کے ماتحت تھے لیکن اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بدتمیز اور حد شٹ واقع ہوئے تھے۔ قاسم اگر یہاں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تو اسے شمال کی طرف 3 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ قسطنطنیہ اس لیے نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اسی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ متصل آبنائے باسفورس کی ایک اور شاخ نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ ایک پتلی اور لمبی سمندری پانی کی شاخ ہے جسے ایک چھوٹی سی مستطیل خلیج بھی کہا جا سکتا ہے، جو باسفورس سے مغربی سمت خشکی کی طرف نکل آتی ہے اور اس کی شکل سینگ سے مشابہ ہے۔ کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھا تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اسے پانی کا رنگ سنہرا نظر آیا، تب سے اسے سنہرا سینگ کہا جانے لگا، یعنی گولڈن ہارن۔ فارسی بولنے والوں نے اسے شاخ زرین کا نام دیا۔ یہ شہر کی جنوبی فصیل کے ساتھ چلتی ہوئی کافی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ مثلث شہر اپنی 2 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا، تیسری اور اکلوتی سمت خشکی کی جانب تھی، لیکن اس طرف طے در طے فصیل بنی ہوئی تھی۔ قاسم دیر تک قسطنطنیہ کی جانب سر اٹھائے دیکھتا رہا۔ اسے یہاں سے برج غلاطہ کسی میخ کی طرح نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مچھیروں کے بچے دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب نکل آئے۔ یہ عیسائی بچے تھے اور راہب کے لباس کو پہچانتے تھے۔ مقدس باپ کہتے ہوئے قاسم کے گرد جمع ہونے لگے۔ قاسم کو ابھی قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے اس ساحل پر موجود اپنے سپاہیوں اور معماروں کو تلاش کرنا تھا اور ان کے کام کا جائزہ لینا تھا۔ چنانچہ قاسم نے مچھیروں کی بستی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد جمع ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ پادریوں والی شفقت سے پیش آنے لگا۔ بچے اگرچہ میلے کچیلے تھے لیکن ان کی رنگت یونانیوں جیسی صاف تھی۔ یہ مچھیرے بھی دراصل یونانیوں الاصل تھے۔ قاسم نے بچوں کو اپنے سامنے سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر دیں تو وہ قاسم پر نثار ہو گئے۔ اب بچے قاسم کی ہر بات کا اشتیاق سے بھرپور لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ قاسم نے ایک تیز ترار بچے سے پوچھا، کیوں بیٹا، یہاں قریب ہی کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں، شاید غیر ملکی ہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کس طرف ہیں؟ جی ہاں، وہ سب کے سب سروں پر امامے باندھے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں گول ہیں، ایسے۔ بچے نے ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کی مخصوص ہلالی تلوار کی ہوا میں شکل بنائی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان کے سپاہی اس ساحل پر قلعہ بنانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی قاسم کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ 2 بچے بیک وقت بے صبری کے ساتھ بول اٹھے، جی ہاں، وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائے ہیں، وہ اس طرف ہیں۔ بچوں نے بحر اسود کی ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بچوں نے قاسم کو بتایا کہ امامے والے سپاہیوں اور یونانی سپاہیوں کے درمیان نوک جھوک اور اکا دکا لڑائی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور اسے یقین ہوا کہ قلعے کی تعمیر کا سربراہ مصلح الدین آغا اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ قاسم نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد بچوں سے کہا، چلو تمہاری بستی میں چلتے ہیں، میں تمہیں یسوع کا قصہ سناؤں گا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے اور قاسم کے آگے آگے بھاگنے لگے۔ اب قاسم مچھیروں کی بستی میں جا رہا تھا۔ یہ 30-35 گھروں پر مشتمل ایک بستی تھی۔ زیادہ تر مرد اپنے جال سمندر میں ڈالے آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں دور سے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں میں کھانا پکانے میں مصروف، البتہ لڑکیاں باہر دھوپ میں کھیل رہی تھیں۔ کچھ دوشیزائیں ایک طرف بیٹھی چمکتی دھوپ میں اپنے اپنے بال کھولے ان میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور اس کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھیں اور ذرا سی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ جو ہی ان دوشیزاؤں کی نظر قاسم پر پڑی، ان کے قہقہے رک گئے اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لڑکیاں بالیاں بھی اجنبی کی طرف بھاگیں اور دوشیزائیں بھی اس نوجوان پادری کے نزدیک گئیں۔ قاسم کا قد و قامت اور سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر مچھیرن دوشیزاؤں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا کڑیل اور خوبصورت راہب انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مقدس باپ کو سلام کیا اور سر جھکا کر دھیرے دھیرے ہنسنے لگی۔ قاسم نے لڑکیوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ اس نے ایک معصوم مسکراہٹ پھینکتے ہوئے راہبانہ انداز میں کہا، بچوں سلامت رہو، لمبی عمر پاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح محبت کو پسند کرتے ہیں۔ محبت کے لفظ پر دوشیزائیں کسمسائیں۔ ایک تیز ترار لڑکی نے جھٹ قاسم سے سوال کیا، فادر کیا آپ نے محبت کی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ہاں، میں نے پوری انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے، میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بچوں میرے دل میں سب سے محبت ہے، آپ کے لیے بھی۔ قاسم کے آخری الفاظ پر ایک شرمیلی سی مچھیرن دوشیزہ نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ قاسم کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ قاسم ابھی اسی جگہ موجود تھا کہ ایک بوڑھا مچھیرا کندھے پر چپو ڈالے اسی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ بچے بولے، سردار آ رہا ہے۔ لڑکیاں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ مچھیروں کا سردار قاسم کے قریب آیا اور اس سے ادب کے ساتھ ملا۔ مقدس باپ، آپ نے ہماری بستی میں آ کر ہمیں بہت شرف بخشا۔ یہاں بہت کم فادر آتے ہیں، ہم مچھیرے ہیں نا، اس لیے یہاں ہم نے ایک جھونپڑی کو چرچ بنا رکھا ہے۔
آپ آئیے، آپ کے آنے سے پہلی بار ہماری بستی میں ایک مقدس راہب داخل ہوگا۔ قاسم نے بوڑھے سردار کو فادروں والی شفقت دی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ شام تک پوری بستی اسی دھن میں لگ گئی کہ مقدس باپ زیادہ سے زیادہ دیر ان کے ہاں ٹھہرے۔ قاسم کو اندازہ نہ تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اسے اس قدر پذیرائی ملے گی۔ اسے ڈر تھا کہ مچھیرے، جو کہ یقیناً یونانی کلیسا کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس کے رومن کیتھولک ہونے پر اچھا نہیں جانیں گے۔ اس نے رومن کیتھولک لباس کسی اور مقصد کے لیے پہنا تھا، لیکن مچھیروں کو جب معلوم ہوا کہ فادر روما سے آیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہونے لگے۔ وہ ان پڑھ غیر مذہبی لوگ تھے اور انہیں مذہبی فرقوں کی زیادہ خبر نہ تھی۔ اب یہاں رہنا قاسم کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، چنانچہ اس نے مچھیروں کی بستی میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ قسطنطنیہ کی سمندری اطراف کا گہری نظر سے جائزہ لے کر سلطان کو آگاہ کر سکے۔ وہ یہیں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس طرف سے قسطنطنیہ جانے کے لیے راستے میں پڑنے والے گولڈن ہارن کو کشتی کے ذریعے عبور کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ خشکی کے راستے قسطنطنیہ میں داخل ہونا چاہتا تو اسے گولڈن ہارن کے اوپر سے ہو کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومانس سے داخل ہونا پڑتا۔ چنانچہ قاسم مچھیروں کی بستی میں رہ پڑا۔ شرمیلی لڑکی جو دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی، بستی کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس کا نام روزس تھا اور باقی لڑکیاں اسے روزی کہہ کر پکارتی تھیں۔ بستی کی لڑکیاں اور بچے قاسم سے انجیل کا سبق پڑھنے لگے اور اس کے ایک ایک اشارے کے گرویدہ ہونے لگے۔ روزی جانتی تھی کہ قاسم ایک راہب ہے اور وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ قاسم کو دیکھتے ہی خدا جانے کیوں نئے نئے سپنے دیکھنے لگی۔ یہ سپنے تو وہ پہلے سے ہی دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ کسی نہ کسی روز اسے لینے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شہزادہ ایک راہب کے روپ میں آئے گا۔ وہ دن بھر کسی نہ کسی بہانے قاسم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی تھی۔ سادہ سی، معصوم سی اور شرمیلی سی وہ مچھیرن تیسرے دن ہی دل و جان ہار بیٹھی اور قاسم سے کہہ دیا، فادر، آپ اس عمر میں ایک راہب کی حیثیت سے بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ کو سپاہی ہونا چاہیے تھا۔ قاسم مسکرا رہا تھا۔ اس معصوم مچھیرن کو کیا معلوم کہ جس نوجوان پر وہ مرمٹی ہے وہ فی الحقیقت سپاہی ہے۔ قاسم اپنی آمد کے دوسرے روز ہی ابنائے باسفورس کے اس سرے کا گولڈن ہارن تک جا کر جائزہ لے آیا تھا۔ وہ جنوب کی طرف بھی گیا تھا اور اس نے دور سے مصلح الدین آغا کے معماروں کو سلطانی قلعے کا کام کرتے بھی دیکھ لیا تھا۔ اپریل کے اختتام تک قلعے کی بنیادیں چنوائی جا چکی تھیں۔ سلطان نے اس قلعے کا نام رومیلی حصار تجویز کیا تھا۔ اب قاسم گولڈن ہارن کا مزید جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ فی الحقیقت اس زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہارن کے دہانے پر سمندر میں لٹکائی گئی تھی۔ گولڈن ہارن ایک چھوٹی سی خلیج تھی جو قسطنطنیہ کے پہلو میں فصیل کے ساتھ بہتی تھی۔ چھوٹی سی خلیج ابنائے باسفورس سے نکل کر یورپی ساحل میں داخل ہو گئی۔ عام طور پر چھوٹے جہاز اور کشتیاں جو ابنائے میں چلتی ہیں اس خلیج میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ گولڈن ہارن کی جانب سے قسطنطنیہ کی یورپی تجارت ہوتی تھی۔ اسی جانب شہر کا ایک اور بڑا دروازہ تھا جو خلیج میں کھلتا تھا۔ اس خلیج کے دہانے پر شہر کی حفاظت کے لیے لوہے کی ایک بہت بڑی زنجیر یوں باندھی گئی تھی کہ عام حالات میں وہ ڈھیلی ہو کر سمندر کے اندر لٹکی رہتی تھی، اور جب کبھی گولڈن ہارن میں کشتیوں اور جہازوں کو روکنا مقصود ہوتا تو زنجیر کھینچ کر گولڈن ہارن کا دروازہ بند کر لیا جاتا۔ روز اول سے کوئی بھی فاتح قسطنطنیہ کو اس لیے فتح نہیں کر سکا تھا کہ یہ زنجیر خلیج کے دہانے پر اس کا راستہ روک لیتی۔ قاسم اس زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج مچھیروں کی بستی میں اسے 5واں روز تھا اور آج صبح ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے قاسم کو کسی قدر چونکا دیا۔ جب الصبح یونانی سپاہیوں پر مشتمل قیصری فوج کا ایک دستہ مچھیروں کی بستی میں آ نکلا تھا، سپاہیوں کو جو ہی علم ہوا کہ بستی میں نیا پادری آیا ہے وہ اس پادری سے ملنے کے لیے چلے آئے، لیکن جو ہی ان کی نظر قاسم کے مذہبی لباس پر پڑی وہ ٹھٹک گئے۔ ان کے سپہ سالار نے قاسم کے جبے پر بنے پاپائے روم کے نشان کو دیکھ کر قاسم سے پوچھا، مقدس باپ یہ کیا ہے؟ قاسم نے اپنے چہرے سے کوئی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور بڑی بے نیازی سے کہا، یہ عظیم باپ پوپ کا عطا کردہ نشان ہے۔ لیکن قاسم جواباً دستہ سالار کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، دیکھیے جی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ رومن کیتھولک مذہب کے پادری یونانی کلیسا کے علاقے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ سب شہنشاہ کی کمزوری ہے۔ شہنشاہ تو چاہتا ہے کہ عیسائیوں کے دونوں فرقے متحد ہو جائیں، لیکن دیکھنا ہم یونانی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دراصل قاسم کی حیرت بجا تھی کیونکہ اسے شہنشاہ کی کوششوں کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ قیصر اسی روز سے چوکنا ہو گیا تھا جب عثمانی فوج کے کچھ سپاہی آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر آن اترے تھے، اور شہنشاہ نے اسی روز سے قلعے کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت شروع کرا دی تھی اور شہر میں زیادہ سے زیادہ رسد جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرمانرواؤں سے مدد کی درخواست کی تھی اور پوپ کی پوری اعانت حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روما کے تمام مطالبات منظور کر لیے تھے اور یونانی کلیسا کو رومی کلیسا کے ماتحت لانے کے بارے میں سوچ رکھا تھا۔ شہنشاہ کی کوششوں سے اب قسطنطنیہ کے چرچوں میں بھی رومن کیتھولک فرقے کے راہب نظر آنے لگے تھے۔
یہ در حقیقت قیصر کی دانشمندی تھی۔ اس نے عیسائیوں کے 2 بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا۔ اس زمانے تک عیسائیوں کا فرقہ پروٹیسٹنٹ پیدا نہ ہوا تھا۔ عیسائیوں کا ایک گروہ روما کے چرچ کو پیشوا مانتا تھا اور دوسرا گروہ قسطنطنیہ کے یونانی کلیسا کو ہدایت پر تسلیم کرتا تھا۔ رومن کیتھولک کا پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز آیا صوفیہ کا بشپ اعظم بطریق اعظم یعنی بیٹرچ کہلاتا تھا۔ سلطان محمد خان کے حملے کی تیاریوں کا سن کر قسطنطین نے روما کے پوپ کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو مٹا دیں اور سب متحد و متفق ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ ہی کو آیا صوفیہ کا پیشوا ماننے کو تیار ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں فرقوں کے درمیان تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ قاسم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونانی دستے کے سالار کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا شہنشاہ دونوں کلیساؤں کو متحد کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب انسانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ قاسم نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وہ دونوں کلیساؤں کے اتحاد سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس نے رومن کیتھولک کے راہب کا بھیس ہی اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ کافروں کے بیچ میں حائل نفاق کو اور ہوا دے سکے تاکہ کفار کے دونوں دھڑے حملے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کو نہ آ سکے۔ لیکن سالار دستہ نے تو عجیب ہی بات سنائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ قسطنطین مدافعت کی پوری تیاریاں کر رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ یہ اطلاع ضروری ہے اور ضروری ہے کہ سلطان کو مغربی یورپ کی جانب سے بر وقت خبردار کیا جائے۔ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ سالار بولا، مقدس باپ آپ تو جانتے ہیں یونانی مر سکتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آپ دیکھیے گا کہ یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں کیونکہ قسطنطین نے آپ کو ہمارے ملک میں دعوت دی ہے، لیکن بہت جلد رومن کیتھولک کے پادری ہمارے مہمان نہیں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ بارش آنے سے پہلے چھت کا کوئی اور انتظام کر لیں۔ یونانی دستے کا سالار اتنا کہہ کر اپنے دستے سمیت واپس چل دیا، جبکہ مچھیروں کی بستی کے تمام چھوٹے بڑے جو اب فادر کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے اپنے لٹکے ہوئے اور اداس چہرے لیے قاسم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ یہ آج صبح کا واقعہ تھا اور اب باقی دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ وہ دن بھر یہی سوچتا رہا کہ کسی طرح تعمیر ہوتے ہوئے رومیلی حصار تک جا کر مصلح الدین آغا کے توسط سے سلطان محمد خان کو عیسائیوں کے عنقریب ہونے والے اتحاد کی خبر بھیج دے۔ وہ آج مغرب کے بعد رومیلی حصار کی طرف جانا چاہتا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی مچھیرن روزی اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ روزی بہت دل گرفتہ تھی کیونکہ آج صبح یونانی سپاہیوں نے سارے لوگوں کے سامنے نوجوان راہب سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اسے سپاہیوں کا رویہ توہین آمیز محسوس ہوا اور پھر سپاہیوں کے اس دستہ سالار سے تو روزی کو اور بھی نفرت تھی، کیونکہ وہی شخص تو تھا جس نے جنگل میں روزی کی کلائی پکڑی تھی۔ اگر اس کی سہیلیاں شور نہ مچاتی تو یونانی دستہ سالار کے ہاتھوں اس کی آبرو تار تار ہو چکی ہوتی۔ روزی اس شخص کو گزشتہ 1 سال سے اسی علاقے میں گشت کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام مقرون تھا اور یہ قسطنطین کی ساحلی چوکیوں کا نگران تھا۔ مقرون آج صبح بھی جب مچھیروں کی بستی میں داخل ہوا تو اس کی نیت اسی حسین مچھیرن کو اپنے دامے فریب میں جکڑنے کی تھی، لیکن بستی میں داخل ہوتے ہی باقو مچھیرے نے اسے نوجوان راہب کے بارے میں بتا کر چونکا دیا۔ باقو نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سردار کی لڑکی اس نوجوان راہب کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ باقو مچھیرا خود روزی پر نظر رکھتا تھا، لیکن سردار کے سامنے اس کی بالکل دال نہیں گلتی تھی۔ خود روزی بھی اس کے بدبودار بدن سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال جن کے ساتھ کئی ماہ کی چکنائی چپکی ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے رہتے اور اس کی بائیں آنکھ سے ہمہ وقت پانی بہتا رہتا۔ بائیں آنکھ کے سامنے لہرانے والے بالوں نے اسے آشوب چشم کا دائمی مریض بنا دیا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ وہ ایک ٹانگ سے کسی قدر لنگڑا کر بھی چلتا تھا، گویا اس کی شخصیت ہی روزی کے لیے کراہیت انگیز تھی۔ باقو سردار کے ڈر سے روزی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ اسے زبردستی اٹھا لیتا۔ نوجوان راہب بستی میں آیا اور روزی راہب میں دلچسپی لینے لگی تو باقو کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ 5 روز سام کی طرح بل کھاتا رہا، لیکن کل بالآخر اس کے ذہن میں ترکیب آئی اور اس نے یونانی سپہ سالار مقرون کو جا کر نئے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج الصبح سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ مچھیروں کی بستی میں آیا تھا۔ مقرون گزشتہ 1 سال سے سردار کی بیٹی روزی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روزی نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد ہولے سے قاسم کو مخاطب کیا۔ آج جو کچھ ہوا ہم سب بستی والے اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ دراصل یہ شخص یونانی دستے کا سالار تھا، بہت بدتینش شخص ہے۔ آج آپ کے ساتھ اس نے جو بدکلامی کی وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے تھی۔ قاسم نے پہلی بار روزی کی جانب چونک کر دیکھا اور کسی قدر حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ آپ کی وجہ سے کیسے؟ کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں؟ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔